السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ اور چین دنیا کی دو بڑی جیو پولیٹیکل طاقتیں جن کی معیشتیں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، ان کے درمیان تیزی سے بگڑتی ہوئی تجارتی جنگ دونوں ممالک کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ چونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ممکنہ بحران کا آغاز کیا ہے تو یہ سوال جائز ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی ہے اور وہ اس کھیل کو اختتام جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا جو جنگ انہوں نے شروع کر دیا، یعنی اس تجارتی جنگ کا رزلٹ جو ہے، اس نتیجہ جو ہے دنیا پر کیا اثرات مرتب کرے گا۔ حسب معمول ٹرمپ معاملات کو غیر سنجیدگی سے چلا رہے ہیں۔ اس ہفتے چین پر محصولات میں حیران کن اضافہ کسی باقاعدہ منصوبے کے تحت نہیں کیا گیا، وہ ہمیشہ کی طرح ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون کے انداز میں کام کر رہے ہیں، یعنی دباؤ کو ناقابل برداشت حد تک بڑھا دیا تاکہ فائدہ حاصل کیا جا سکے، دوسرا ڈر جائے۔ یہ اس نام نہاد پاگل پن تھیوری کی ایک اور مثال ہے جس کے تحت ٹرمپ انتہائی حالات پیدا کر کے مخالفین کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہ ہر بار کامیاب ہو جائے اور چین جو اب تیز رفتار معاشی ترقی کی رفتار کھو چکا ہے، اقتصادی تباہی سے بچنے کے لیے مذاکرات کی میز پر آ جائے۔ بہت سے چین کے جو ماہرین کا ماننا ہے کہ بیجنگ میں اتنا ہی کمزور پڑنے سے گریز کرتا ہے جتنا کہ ٹرمپ مکمل تجارتی جنگ کے ممکنہ نتائج دونوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ امریکہ بھی پیچھے ہٹے، چین بھی پیچھے ہٹے۔ مگر جب ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر محصولات کو بڑھا کر جو ٹیکسز ہیں انہیں 145% کرنے کی تصدیق کی تو چینی صدر شی جن پنگ نے بھی جوابی وار کیا اور امریکی مصنوعات پر محصولات کو جو ہے ٹیکسز کو 125% تک پہنچا دیا۔ چینی صدر نے امریکہ کو پیغام دیا کہ وہ امریکہ سے نہیں ڈرتے اور مقابلہ کریں گے۔ ایسے آثار بھی سامنے آئے کہ ٹرمپ کی ٹیم بیجنگ کے اندرونی عوامل کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہی۔ امریکی حکومت نے چینی قیادت کو نجی طور پر خبردار کیا کہ وہ امریکی محصولات کا جواب نہ دے اور یہ کہ صدر جو ہے شی پنگ جو ہے وہ ٹرمپ سے براہ راست بات چیت کرنے کے لیے انہیں فون کریں۔ ایک ذریعے کے مطابق ایسا اقدام گویا یہ ظاہر کرتا ہے کہ چینی صدر امریکی صدر کے سامنے جھک رہے ہیں، جو بیجنگ کے لیے چین کے لیے ناقابل قبول ہے۔ سابق امریکی وزیر خزانہ جو ہے اور پیلین، ان کا کہنا ہے کہ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات امریکہ اور عالمی معیشت پر برے اثرات ڈالیں گے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ جو پالیسیاں ہیں کہاں جا رہی ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا۔ ہم اس وقت چین کے ساتھ ایک بڑی تجارتی جنگ میں ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، اور جو محصولات چین پر لگائے گئے ہیں وہ حد سے زیادہ ہیں۔ ٹرمپ کا اندازہ ہے کہ بڑے خطرات کی دھمکی چین کو مذاکرات پر مجبور کرے گی، جیسا کہ ان کی پہلی مدت صدارت میں ہوا جب دونوں ممالک نے ایک تجارتی معاہدہ کیا جو کبھی مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکا، اور پھر کووڈ-19 نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مفلوج کر دیا۔ امریکی ماہر معیشت کے مطابق چین پر دباؤ ڈالنا الٹا اثر بھی ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کی معیشت بہت بڑی ہے اور وہ مغربی طاقتوں کی تنقید سے بھی بہت زیادہ حساس ہے۔ چینی عوام جو برسوں سے قوم پرستانہ پالیسیوں اور امریکی مخالف پروپیگنڈے کے زیر اثر ہیں، دھمکیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ اپنی چینی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹرمپ اصرار کر رہے ہیں کہ ان کی جو ذاتی اہم آہنگی جو ہے چینی صدر کے ساتھ وہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ٹرمپ کا خیال ہے کہ جو چینی صدر ہیں ان کے بڑے قریبی اور دیرینہ دوست ہیں۔ ٹرمپ اکثر اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران جو ہے وہ چینی صدر کے مارے لاگو ریزورٹ کے دورے کو جو یاد کرتے ہیں، ایک دورہ انہوں نے کیا تھا جہاں دونوں صدور نے اب تک کی سب سے خوبصورت اور مزیدار چاکلیٹ کیک جو ہے وہ کھایا تھا، اور ٹرمپ نے مہمان کو جو ہے چینی صدر کو شام میں کیے گئے فوجی حملوں کے بارے میں بتایا تھا کہ امریکہ نے وہ کیا کیا ہے۔ لیکن ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں کیک ڈپلومیسی کا امکان بہت کم ہے۔ اب کیک ڈپلومیسی نہیں چلے گی۔ چینی صدر شی جن پنگ کا انداز دوستی پر مبنی نہیں،
چین مذاکرات کو طویل نچلی سطح کی رسمی بات چیت کے ذریعے کرنا پسند کرتا ہے، اوپر کی سطح پہ نہیں۔ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں اسکرپٹڈ ہوتی ہیں، ٹرمپ کے پسندیدہ بڑے لوگ بیٹھ کر معاملات طے کر لیں۔ اب جو یہ ٹرمپ کا انداز ہے کہ ہم بیٹھیں گے مل کے معاملہ طے کر لیں گے، لیکن چین ایسا نہیں چاہتا۔ صدر شی جن پنگ مذاکرات کار نہیں ہیں، ان کا کردار تجارتی مذاکرات کرنے کا نہیں، بلکہ یہ کام چین کے سرکاری اہلکاروں کا ہے۔ زونگ یوان روئی جو ہے ایک کونسل آف فارن ریلیشنز ہے، اس کے سینئر فیلو، ان کا کہنا ہے کہ اس لحاظ سے میں کچھ جو ہے قلیل مدتی عملی رکاوٹیں دیکھتا ہوں۔ اگرچہ چین میں ڈی اسکیلیشن کی نیت جو ہے شاید اب بھی موجود ہے، چین کبھی بھی اپنے جو لیڈر کو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی بے قاعدہ گفتگو کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا، جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا دیکھا کہ جو یوکرینی صدر تھے زیلنسکی، ان سے پوچھو ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہیں اس سال کے شروع میں ٹرمپ نے جو ہے میڈیا کے سامنے کھری کھری سنا دی ان کی بےزتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم جو یامین ہے نیتن یاہو، وہ بھی حیران ہے کہ جب ٹرمپ نے کہا کہ وہ تب تک محصولات نہیں ہٹائیں گے اسرائیل سے جب تک اسرائیل اپنا تجارتی خسارہ ختم نہیں کرتا۔ حالانکہ بڑے اتحادی ممالک ہیں دونوں، لیکن جب حالیہ دنوں میں عالمی تجارتی جنگ جو ہے اسے تیزی شدت اختیار کر رہی ہے، تو امریکی حکومت نے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے، اتحادیوں کے ساتھ تجارتی معاہدوں کے ذریعے چین کو تنہا کیا جائے، اکیلا کر دیا جائے اور اس پر دباؤ ڈالا جائے۔ مگر یہ بھی مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے انہی ممالک کو، اپنے دوست ممالک کو ناراض کر دیا جن کی امریکہ کو ضرورت ہے، جیسے کینیڈا ہے اور یورپی یونین ہے، برطانیہ ہے۔ امریکہ کے اتحادی اب امریکہ کو ایک ناقابل اعتماد ساتھی سمجھتے ہیں اور وہ اپنے راستے خود چننے کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنی پلاننگ خود کر رہے ہیں، یعنی وہ امریکی دباؤ سے نکل گئے ہیں۔ ایک صحافی نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ ان کی چین کے ساتھ آخری حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہے۔ صدر نے سر لایا ٹرمپ نے، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ چینی صدر کی پسپائی کا انتظار کر رہے ہیں، شکست کا انتظار کر رہے ہیں، ٹرمپ نے جواب دیا کہ دیکھیں سالوں تک ہمیں چین اور دوسرے ملکوں نے لوٹا ہے، لیکن یہ چین جو ہے سب سے زیادہ ہمیں لوٹنے والا ملک ہے۔ صدر ٹرمپ کے پاس یہ کوئی لاجک نہیں تھے، کوئی یہ نہ بتا سکے وہ اس تصادم سے جو کشیدگی ہے وہ کیسے ختم کریں گے جو نئی تجارتی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز طور پر غیر سنجیدہ رویہ، خاص طور پر جب یہ تنازع دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان ہے اور جس کے نتائج دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ اتنی نقصان دہ کیوں ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ دونوں معیشتیں بہت گہرائی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ سالوں کی تجارتی پالیسیوں نے دونوں ممالک کو فائدہ پہنچایا۔ امریکی صارفین جو ہیں انہیں سستے کپڑے، جوتے، الیکٹرانکس کا سامان، آئی فون اور دوسری چیزیں اور دیگر جو بہت زیادہ روزمرہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں سستی مل جاتی ہیں، اور وہاں کا جو متوسط طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس جو ہے، اس کا معیار زندگی جو ہے چینی مصنوعات کی وجہ سے بہتر ہو گیا ہے۔ چین نے امریکی تجارت سے جو ہے مینوفیکچرنگ کو وسعت دی ہے، اس کو بھی فائدہ ہوا ہے، اور کروڑوں لوگوں کو اپنے جو ہے غربت کی سطح سے نکالا ہے۔ منافع جو چین کو ہے اس نے اسے ہائی ٹیک صنعتوں اور اپنی فوجی جو طاقت ہے اس پہ چین نے خرچ کیا۔ امریکہ میں اس معاہدے کا منفی پہلو یہ رہا ہے کہ چین کی سستی اشیاء نے امریکی صنعتوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کئی امریکی صنعتیں چینی مصنوعات کا مقابلہ ہی نہ کر سکی، وہ اتنی سستی ہیں۔ امریکہ کی چین پالیسی کے پیچھے اس کا پرانا نظریہ تھا کہ معاشی طریقے سے بیجنگ کی جو کمیونسٹ حکومت ہے اس کی گرفت کمزور ہو جائے گی ریاست پہ، اور چین جو ہے امریکی سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن امریکہ کی یہ خواہش کہہ لیں یا نظریہ کہہ لیں غلط ثابت ہوا۔ اب واشنگٹن کے سخت گیر ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ نے خود ہی اپنی 21ویں صدی کے جو سپر پاور دشمن کو جو ہے اس کو جنم دیا، خود بنایا اپنی سستی مصنوعات کے لت کے ذریعے۔ امریکہ جو ہے امریکی باشندے شہری جو ہیں انہیں چین کی سستی چیزیں خریدنے کی لت پڑ گئی ہے۔ اب مہنگی کہاں سے خریدیں گے؟ امریکی خارجہ پالیسی کے ماہرین پہلے یہ دلیل دیا کرتے تھے پہلے جو ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات
کہ گہرائی کسی فوجی تصادم کے خلاف حفاظتی دیوار کا کام کرے گی، مگر اب گفتگو جو ہے ڈی کپلنگ یعنی دونوں معیشتوں کو الگ کرنے کے عمل پر ہو رہی ہے۔ چین کی معیشت علیحدہ، امریکہ کی اب علیحدہ ہو رہی ہے، یعنی دنیا کی جو سب سے خطرناک جیو پولیٹیکل رقابت میں ملوث دو طاقتوں کو جدا کرنا ہے، اب وہ ایک دوسرے کے سامنے آ رہی ہیں، اور پوری دنیا جو ہے دو طاقتوں امریکہ اور چین میں تقسیم ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ اگر امریکہ اور چین کے درمیان تجارت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج انتہائی تکلیف دہ، نقصان دہ ہوں گے۔ ان اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں جو امریکی طرز زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ اس سے امریکہ میں مہنگائی بہت بڑھ جائے گی اور لاکھوں افراد جو ان کا معیار زندگی جو ہے گر سکتا ہے، اور صارفین کا اعتماد متاثر ہو سکتا ہے، جو بالآخر امریکہ کو کساد بازاری میں دھکیل دے گا۔ لیکن شاید صدر ٹرمپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ چین میں طویل تجارتی جنگ کا خاص طور پر چھوٹے کاروباروں کو متاثر کر سکتی ہے، وہاں بھی اس کا اثر ہوگا، جو چینی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بے روزگاری بڑھ سکتی ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر وقت چین کے حکمرانوں کو پریشان رکھتا ہے، کیونکہ وہ ملک میں بد امنی کو دبانے کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ مغربی مبصرین اکثر بھول جاتے ہیں، اگرچہ چین کا جو نظام ہے وہاں اختلاف رائے زیادہ نہیں برداشت کیا جاتا، مگر اس کے اندر بھی ایک قسم کی جو داخلی سیاست، کمیونسٹ پارٹی جو چین کی، اس میں ایک سیاست ہوتی ہے، وہاں بھی سیاسی نظام ایک مضبوط ہے جو چل رہا ہے، اور اسے وہاں کے جو لیڈرشپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ ایک تکلیف دہ آزمائش بن سکتی ہے دونوں کے لیے۔ کون سا معاشرہ معاشی درد کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے، جو جھٹکے اب لگیں گے۔ امریکہ اب اپنے اتحادیوں کی طرف واپس لوٹ رہا ہے جنہیں اس نے نظر انداز کیا تھا۔ ممکنہ تنازع کی شدت نے امریکی حکام کو حکمت عملی کی تلاش پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک طریقہ ایسا ہے جس سے امریکہ اپنی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کو استعمال کر کے چین پر دباؤ ڈال سکتا ہے، تاکہ وہ مارکیٹ تک رسائی، دانشورانہ املاک کی چوری، کاپی رائٹس جسے کہتے ہیں، صنعتی جاسوسی اور دیگر شکایات پر عملی اقدامات کرے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ طریقہ ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ اس کا تھیوری ہے اس سے متصادم ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ فاکس ایک امریکی نیوز چینل ہے، اس کو انٹرویو میں جو ہے نا امریکہ کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے جاپان، جنوبی کوریا، بھارت اور ویتنام جیسے جو امریکی اتحادی ہیں جلد ہی واشنگٹن کے ساتھ تجارتی مذاکرات کریں گے، اور انہوں نے اس کی حامی بھی بھر لیا۔ سب لوگ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں اور بنیادی طور پر چین کو گھیر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے چین کو توازن کیسے سکھائیں، چین کو سبق کیسے سکھائیں، یہی اصل ان کی کامیابی ہے۔ ٹرمپ کے نیشنل اکنامک کونسل کے سربراہ نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں یہ بحث کی جائے گی کہ آیا امریکہ کو اتحادیوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے چاہیے تاکہ چین کے خلاف ایک متحد محاذ بنایا جا سکے۔ امریکہ کی طاقت اس کے اتحاد کے نظام سے کئی گنا بڑی ہے، دوسرے ممالک کافی کمزور ہیں امریکہ کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ایک ایسی برتری ہے امریکہ کی جو چین کے پاس نہیں ہے۔ اگر شمالی امریکہ اور یورپ کی تجارتی جو ممالک ہیں، قومیں ہیں، وہ مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرے تو بیجنگ کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مگر صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس واپس آنے کے بعد جو کچھ اب تک کیا ہے وہ ان جمہوری جو امریکہ کے اتحادیوں کے جو نیٹ ورک ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ امریکی اتحادی جو ہے ممالک جو ہے اب صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے بہت پریشان بھی، حیران بھی ہے کہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کئی بار یورپی یونین پر بھی تنقید کی، آپ کو یاد ہوگا یورپی یونین کا ایک موقف رہا بہت سالوں سے، وہ اس پہ پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یورپی یونین کا قیام اصل میں امریکہ کو جو تجارتی لحاظ سے نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا اور یورپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جبکہ امریکہ ایک مضبوط یورپی یونین کی ماضی میں حمایت کرتا رہا، جو خوشحالی، اتحاد اور جمہوریت کی علامت ہے۔ یورپی یونین جو ایک ایسے بر اعظم میں جہاں انسانی تاریخ کی خون ریز جنگیں لڑی گئی ہیں، جنگ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، انتظامیہ کے دیگر حلقوں میں موجود سخت گیر یورپ مخالف رویہ بھی ٹرمپ کے لیے ایک مسئلہ، امریکہ کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے میونخ سیکورٹی فورم میں یورپ کے لیے اپنی شدید ناپسندیدگی ظاہر کی، اور یمن میں فضائی حملوں کے متعلق حکام کے گروپ چیٹ میں بھی انہوں نے یورپ پر بڑی تنقید کی۔
صدر ٹرمپ کے جو اشتعال انگیز فوجی اقدامات بھی چین کے خلاف کسی مشترکہ محاذ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایک متحد شمالی امریکی تجارتی طاقت کو طویل عرصے چین کے خلاف ایک ممکنہ دفاعی دیوار سمجھا جاتا رہا، مگر ٹرمپ بار بار کینیڈا کو امریکہ میں ضم کرنے کی اور اس کی اپنی امریکہ کی ایک اسٹیٹ بنانے کے جو بیانات دے رہے ہیں اور میکسیکو پر الزامات لگا رہے ہیں، اس پہ بہت زیادہ محصولات بھی دونوں پہ عائد کر دی ہیں۔ اب کینیڈا اور میکسیکو نے بھی امریکہ کو اپنا ناقابل اعتبار دوست قرار دے دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے تو صاف کہہ دیا کہ امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کے حالات نے جو ہے کینیڈا کے رہنماؤں کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ امریکی اتحادی طاقتوں کا ایک مشترکہ اینٹی چائنا اتحاد بنانے کا تصور جو ہے وہ نیا نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ در حقیقت ٹرمپ پہلے ہی اسے ایک بار وہ خود ختم کر چکے ہیں۔ اپنی پہلی مدت صدارت کے پہلے دن 2017 میں ٹرمپ نے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ TTP سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، جو 12 ممالک پر مشتمل ایک گروپ کہہ لیں، اتحاد کہہ لیں، جس میں میکسیکو تھا، کینیڈا تھا، جاپان، آسٹریلیا، یہ سارے اتحادی شامل تھے چین کے خلاف۔ صدر نے یورپ کے ساتھ ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کی جو بات چیت بھی تھی اسے بھی ختم کر دیا تھا، جو دنیا کی 2 سب سے بڑی مارکیٹوں کو جوڑ سکتی تھی۔ شاید اب راستہ بدلنے میں بہت دیر ہو چکی ہے ٹرمپ کے لیے۔ اس وقت امریکہ دنیا میں کسی کے لیے بھی ایک انتہائی ناقابل اعتبار جو ہے دوست اور شراکت دار ہے، جس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب شاید ہی کوئی ملک امریکہ پر اعتماد کرے۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیاں امریکہ کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہیں، امریکہ کے اتحادی سے چھوڑ کر اپنا ایک نیا اتحاد بنا لیں گے۔